अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना के वार में कमी आने लगी। वबा ने 24 घंटों के दौरान मजीद 44 जानें ज़ाया कर दी, जबकि एक ही रोज़ में 1052 नए मरीजों का इजाफा हो गया। सिब्बी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में FC के 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इलाकाई मसाइल का हल बमायने बैनुल-अक़वामी हिमायत में ही मिज़मिर है। आर्मी चीफ ने शुरा को पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से मुतालिक आगाही भी दी। कल की नशिस्त एक नाटक निकला कुछ नहीं, मसला कश्मीर अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली नहीं कर रहा। हुकूमत का दूध, अंडे और आटे समेत खाने पीने की अशिया पर टैक्स ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना कहते हैं FBR को शहरियों को हिरासा नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर जुलाई में आ सकती है। असद उमर कहते हैं NCOC इजलास में कोरोना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जायज़ा लिया गया। सिंध का माली साल 2021-22 का बजट चंद मिनटों में मंजूर हो गया। अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी, ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। माजी की यादें एक मरतबा फिर ताज़ा। सूबा दारुल हुकूमत लाहौर की सड़कों पर कोतवाल तैनात कर दिए गए। पुराने वक्तों के कोतवालों से मुशाबहत रखने वाले मुहाफिजों को गश्त करता देखकर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला। कराची और इस्लामाबाद दुनिया के सस्ते तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। हांगकांग, बैरूत और टोक्यो महंगे शहरों में शुमार होने लगे। साजिद सतपारा का वालिद और जॉन स्नोरी की बाकियात के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। साजिद सतपारा कहते हैं खुद जाकर आखिरी मराहिल का सुराख लगाऊंगा। सीनियर ईरानी हुकाम ने यूक्रेन का तैयारा गिराने का फैसला किया। कनाडा की जानिब से हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली गई। ईरान ने रिपोर्ट को सियासी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कनाडा में नफरत पर मबनी वाक़यात थम ना सके। चाकू बरदार शख्स ने 2 मुसलमान ख़वातीन के हिजाब खींचकर फेंक दिए। हमले में एक खातून जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में 2 जून को पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी जाएगी। सूबाई हुकाम का कहना है कि सूबे को दोबारा खोलने का दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाबंदियों में मजीद नरमी कर सकते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 14,11,634 तक जा पहुंची। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका के इनखला के बाद भी 650 फौजी अफगानिस्तान में रखने की मनसूबाबंदी। अफगान तालिबान ने ताकत के जोर पर हुकूमत बनाई तो तस्लीम नहीं करेंगे। अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान की सिर्फ वो हुकूमत कानूनी है जिसे अवाम ने चुना है। अमेरिका में 12 मंजिला इमारत गिरने से एक शख्स हलाक। 130 यूनिट्स पर मुश्तमिल इस इमारत का निस्फ हिस्सा गिर गया। इमारत गिरने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 18,08,33,446 तक जा पहुंची। मूजी वायरस से अमवात 39,17,623 हो गई। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म दुनिया के 11 मुल्कों तक फैल गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
کورونا وائرس سے 44 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 22,152 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تجدید شدہ کیسز کی تعداد 9,52,907 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1052 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,45,546، سندھ میں 3,34,553، خیبر پختونخوا میں 1,37,484، بلوچستان میں 26,893، گلگت بلتستان میں 5,908، اسلام آباد میں 82,502، جبکہ آزاد کشمیر میں 20,121 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,43,25,008 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 45,924 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,97,834 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,029 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 44 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,152 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,700، سندھ میں 5,392، خیبر پختونخوا میں 4,294، اسلام آباد میں 775، بلوچستان میں 304، گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 576 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بلوچستان کے ضلع سبی کے علاقے سنگن میں دہشت گردوں نے FC کی پیٹرولنگ پارٹی پر حملہ کر دیا۔ حملے کے نتیجے میں FC بلوچستان کے 5 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سبی کے علاقے سنگن میں دہشت گردوں نے FC کی پیٹرولنگ پارٹی پر حملہ کر دیا، جس میں 5 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بلوچستان کے ضلع سبی کے علاقے سنگن میں دہشت گردوں نے FC کی پیٹرولنگ پارٹی پر حملہ کر دیا۔ حملے کے نتیجے میں FC بلوچستان کے 5 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ FC بلوچستان نے دہشت گردوں کے فرار کے راستے بلاک کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق شہداء میں لکی مروت کے حوالدار ظفر علی خان اور لانس نائک ہدایت اللہ شامل ہیں، جبکہ واقعے میں بھگکر کے لانس نائک ناصر عباس، نصیر آباد کے لانس نائک بشیر احمد اور سپاہی نور اللہ بھی شہید ہوئے۔ ISPR نے کہا ہے کہ دشمن ایجنسیوں کی پشت پناہی کے ساتھ بزدلانہ حملوں سے امن و استحکام سبوتاز نہیں کرنے دیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز دشمنوں کے ناپاک عزائم ہر قیمت پر ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جرمنی کے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے دورے کے دوران افغان امن عمل کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ علاقائی مسائل کا حل بامعنی بین الاقوامی حمایت میں ہی مضمر ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جرمنی کے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے دورے میں خطاب کیا، جس میں افغان امن عمل کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال پر بھی بات کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے شرکاء کو پاکستان کو درپیش اندرونی و بیرونی چیلنجز سے متعلق آگاہی دی۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جرمنی کے وزیر خارجہ ہائیکو ماس سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ہمیشہ حق خود ارادیت کی بات کی۔ 5 اگست کے اقدامات واپس لینے سے ہی کشمیر کے حالات نارمل ہو سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہوگا۔ کل کی نشست ایک ناٹک تھا، نکلا کچھ نہیں۔ نریندر مودی کی شخصیت پر بھی سوالات اٹھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ہمیشہ حق خود ارادیت کی بات کی۔ اگر میں مختصراً اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو میں تو کہوں گا جو کل کی بیٹھک تھی وہ تھی گفتن نشستن برخاستن۔ نشست ہوئی، حاصل وصول کچھ نہ ہوا۔ میری نظر میں یہ ایک ناٹک تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل دلی میں ایک بیٹھک ہوئی، 14 کشمیری رہنماؤں کو مدعو کیا گیا۔ 3.5 گھنٹے کے اجلاس کا کوئی طے شدہ ایجنڈا نہیں تھا۔ حریت کانفرنس کو دعوت دی گئی، نہ وہ وہاں موجود تھے۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کا موقف کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، یہ ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چاہتی ہیں۔ قراردادوں سے جڑا ہوا ہے اور کشمیریوں کی امنگوں کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ وہ ان کا کل بھی موقف تھا اور آج بھی یہی ان کا موقف ہے۔
شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر پر جبر سے بھارت کی ساکھ متاثر ہوئی۔ مودی سرکار نے اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے کل کا اجلاس بلایا۔ حالات نارمل ہونے کا تاثر یکسر مسترد ہو گیا۔ کشمیری رہنماؤں نے 5 اگست کے اقدامات واپس لینے کا کہا۔ 5 اگست کے اقدامات واپس لینے سے ہی کشمیر کے حالات نارمل ہو سکتے ہیں۔ کشمیری پراپرٹی رائٹس کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ایک چیز جو بڑی واضح ہوئی کل کی نشست سے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ دلوں کی دوری ہے اور کشمیری دلی سے دور ہیں، یہ تو بات سامنے آ گئی، اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نشست سے دلوں کی دوری کو مٹانا چاہتا ہوں اور دلی کی دوری مٹانا چاہتا ہوں، تو اعتراف تھا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نے اعتراف کیا کہ 5 اگست کے اقدامات سے کشمیری ناراض ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ کشمیری قیادت کی ملاقات بے نتیجہ رہی۔ کشمیری تحفظ چاہتے ہیں، جغرافیائی تبدیلی قبول نہیں کر رہے۔ مسئلہ کشمیر عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان جوہری پروگرام سے متعلق پالیسی میں تبدیلی نہیں کر رہا۔ کون نہیں چاہے گا ایک نیوکلیئر فری دنیا ہو؟ یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا پہلے کہ وہاں حالات معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں، سب نے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو کھلے دل سے قبول کیا ہے، اور ان اقدامات سے جو ہے جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر کی صورتحال بے خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ آج یہ جملے اس کی نفی کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو کہا گیا تھا، جن عزائم کا ذکر کیا گیا تھا، ان اقدامات کے اعلانات کے ساتھ وہ آج خاک میں مل گئے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ 1.5 کروڑ ٹیکس نہ دہندگان کا ڈیٹا آ گیا ہے، اس بار معاملہ FBR کو نہیں بھیجیں گے۔ ٹیکس نہ دہندگان سے تھرڈ پارٹی کے ذریعے بات کریں گے، اگر پھر بھی وہ بات نہیں مانتے تو پھر دیکھیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی میں بجٹ بحث پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ حکومت سنبھالی تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا تھا، مجبوری میں IMF کے پاس گئے تو اس نے سخت شرائط رکھی۔ اس نے گیس بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا کہا اور کہا کہ پیسے تب تک نہیں دیں گے جب تک شرائط نہیں مانتے۔ IMF کی شرائط سے ترقی رک گئی تھی۔ عمران خان نے مشکل حالات میں دلیری کے ساتھ سخت فیصلے کیے۔ PTI حکومت جب آئی تو جن مسائل کا ان کو سامنا تھا، سب سے بڑا مسئلہ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تھا، جو $20 بلین تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹرم لونز تھے کوئی $8 سے $10 بلین کے، تو تقریباً $28 بلین کا ایک گیپ تھا۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو 100 ارب کے قرض دیں گے، پولٹری پر ٹیکس 10% پر لا رہے ہیں، احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے رکھے گئے ہیں، توانائی کے شعبے میں کیپیسٹی پیمنٹ 900 ارب روپے ہے۔ عمران خان نے بجلی کی قیمت بڑھانے سے منع کیا ہے۔ وزیر اعظم ملک میں ای ووٹنگ سسٹم متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ ای ووٹنگ سسٹم کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جون 2022 تک 10 کروڑ افراد کو کورونا ویکسین لگانے کا ہدف ہے۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ میری گاڑی کے نام سے نئی اسکیم متعارف کرائیں گے، 800 کے بجائے 1000 CC گاڑیوں پر ٹیکس کم کر رہے ہیں۔ SMS اور انٹرنیٹ پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، 5 منٹ سے زیادہ کال پر 75 پیسے ٹیکس لیں گے۔ کنسٹرکشن پیکج کے تحت انکم ٹیکس کی شرح 20% کر دی، سونے کی ویلیو ایڈیشن 17% رہے گی، سونے چاندی پر ٹیکس 1 اور 3% کر دیا گیا۔ ای کامرس ٹیکس ختم کر دیا گیا، رجسٹرڈ ای کمپنیوں پر 0 ٹیکس ہوگا اور نان رجسٹرڈ پر 2% ٹیکس ہوگا۔ کھاد، زرعی آلات وغیرہ پر ٹیکس کم کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس بار غریب کو مد نظر رکھا گیا ہے، غریبوں کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے کا بلا سود قرض دیا جائے گا، کاروبار کے لیے بھی قرضے دیے جائیں گے، صحت کارڈ بھی شہریوں کو دیے جائیں گے، کسان کی مصنوعات پر ملک بھر میں ایگری مالز بنانے جا رہے ہیں، زرعی شعبے کے لیے 25 ارب اضافی رکھے ہیں، اس بار محصولات کا ہدف 5800 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ آٹو سیکٹر کے لیے بھی پالیسی تیار کی گئی ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے اس کا انتظار نہیں کیا، تو یہ اب جب گروتھ اسٹریٹجی ہم لی تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ ہم غریب کا خیال رکھیں گے، اور غریب کے لیے ہم نے کیا کہا، ہم نے 40 سے 60 لاکھ گھرانوں کے لیے اسٹریٹجی بنائی، اور ہم نے کہا کہ ان کے لیے ان کو ہم گھر دیں گے،
सस्ते घर का बना के देंगे, अफोर्डेबल। जो ज़राई घराने हैं उनको 3 लाख रुपया फसल के मद में हम पैसे देंगे, बिला सूद कर्जा देंगे, बिला सूद, और 2 लाख उनको इंप्लीमेंट्स के लिए देंगे ताकि वो ट्रैक्टर लीज कर सकें, थ्रेशर लीज कर सकें, लेवलर लीज कर सकें। तो ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज है कि आप एक घराने को 1.5 लाख रुपया फसल का दे रहे हैं, 2 फसलों का 3 लाख रुपया दे रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार किया है कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया और कोरोना की हिफाजती टीके लगाने की मुहिम दुरुस्त तरीके से जारी ना रही तो पाकिस्तान में महलिक वबा की चौथी लहर जुलाई में आ सकती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार किया है कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया और कोरोना के हिफाजती टीके लगाने की मुहिम दुरुस्त तरीके से जारी ना रही तो पाकिस्तान में महलिक वबा की चौथी लहर जुलाई में आ सकती है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा कि NCOC इजलास में कोरोना सूरत हाल का जायजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर लिया गया, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि SOPs पर अमल न करने और मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी न रहने की सूरत में कोरोना की चौथी लहर जुलाई में आ सकती है। वफाकी वजीर असद उमर ने कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए शहरियों से कोरोना SOPs पर अमल करने और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र पेश किए। अपोजिशन ने ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र पर कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं कराई। कटौती की तहरीक ना होने पर ज़िमनी बजट के लिए मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली में नई तारीख रकम माली साल 2021-22 का बजट चंद मिनटों में मंजूर हो गया। वजीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते रहे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं कराई। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में गो करप्शन गो के नारे लगाए। शोर शराबे के बायस असेंबली मछली बाजार का मंजर पेश कर रही थी। सिंध असेंबली में माली साल 2021-22 का ज़िमनी बजट पेश किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र पेश किए। अपोजिशन ने ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र पर कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं कराई। कटौती की तहरीक न होने पर ज़िमनी बजट के लिए मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सिंध असेंबली में नए साल का बजट मंजूर हो गया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने अपोजिशन के साथ इजलास किया। स्पीकर ने अपोजिशन को बजट पर बहस और कट मोशन के लिए 2 दिन दिए। अपोजिशन ने कोई कट मोशन जमा नहीं कराया, न बजट में दिलचस्पी ली। नए साल के टैक्स फ्री बजट की सिंध के अवाम को मुबारकबाद हो। MQM रहनुमा कुंवर जमीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज सिंध असेंबली में बजट पास करने का स्याह तरीन दिन है। सिंध हुकूमत ने जिस तरह से बजट पास कराया उसने जमहूरियत की तमाम रिवायात को पसे पुष्ट डाल दिया। इस बजट में भी कराची, हैदराबाद समेत किसी शहर के लिए तालीम से मुतालिक कोई स्कीम नहीं। सिंध के शहरी इलाकों को एक कब्जा शुदा इलाके की तरह डील किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि सिंध असेंबली के स्पीकर और हुकूमती बेंचेस ने आज अच्छा काम नहीं किया। हमने स्पीकर से दरख्वास्त की थी बजट इजलास का दौरानिया बढ़ाया जाए। साथ ही जमात MQM से दरख्वास्त की थी तकारीर के जरिए सिंध हुकूमत का असली चेहरा आवाम को दिखाया जाए। अफसोस है MQM ने हमारी बात ना सुनी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की सड़कों पर पुराने वक्तों के कोतवालों से मुशाबहत रखने वाले मुहाफिजों को गश्त करता देखकर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला हैं। कदीम सकाफत को उजागर करते कोतवालों के साथ किसी ने गपशप लगाई तो कोई सेल्फियां बनाता रहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहरी इंतजामिया की जानिब से तारीखी दहली गेट से मस्जिद वजीर खान तक गश्त करने के लिए खाकी रंग की ऊंची शिमले वाली पगड़ी, घुटनों तक पतलून, हाथ में डंडा और बेल्ट के साथ लटकती पानी की बोतल से मुज़य्यन कोतवालों को तैनात कर दिया गया है। लाहौर की सड़कों पर पुराने वक्तों के कोतवालों से मुशाबहत रखने वाले मुहाफिजों को गश्त करता देखकर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला है। कदीम सकाफत को उजागर करते कोतवालों को देखकर शहरी खूब महसूस हुए। किसी ने इन मुहाफिजों से गपशप लगाई तो कोई सेल्फियां बनाता रहा। लोगों का कहना है बहुत अच्छा लगा कोतवाल को देखकर, क्योंकि जब छोटे थे तो सुना करते थे कि कोतवाल होते थे। गुमशुदा रिवायात को जिंदा करने पर ये कोतवाल भी खुश हैं। कहते हैं उनका मकसद तारीखी शहर के कल्चर से लोगों को रोशनास कराना है। कोतवाल हैदर अली का कहना था कि जब से हमने वर्दी पहनी है लोग हमारे साथ बहुत खुशगपियां लगा रहे हैं। और मेरी ड्यूटी और मेरे फ्राइज में शामिल है कि मैं लोगों को इंक्रोचमेंट की अवेयरनेस दूं, लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करूं और उन्हें बताऊं कि कोतवाल क्या था,
اور آج اس کا ایک پورا گیٹ اپ ان کے سامنے میری شکل میں کھڑا ہے. گشت کرتے یہ کوتوال آنے جانے والے شہریوں کو مشکل کی صورت میں مدد بھی فراہم کرتے ہیں. دہلی گیٹ پر کھڑے یہ کوتوال صدیوں پرانی لاہوری ثقافت کو زندہ کر رہے ہیں. شہریوں نے سٹی اتھارٹی کے اس اقدام کو خوب سراہا ہے. عالمی ادارے نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کو 2021 کے لیے دنیا کے سستے ترین شہروں کی فہرست میں شامل کر لیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکی مالیاتی مشاورتی فرم مرسر نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کو 2021 کے لیے دنیا کے سستے ترین شہروں کی فہرست میں شامل کر لیا. غیر ملکی خبر اس ادارے کے مطابق مرسر نے رہن سہن کے اخراجات کا 2021 کے لیے سروے جاری کیا ہے، جس کے مطابق ترکمانستان کا شہر اشکاباد دنیا کا سب سے مہنگا شہر ہے، جس کے بعد بالترتیب ہانگ کانگ، بیروت اور ٹوکیو مہنگے شہروں میں شامل ہیں. زندگی گزارنے کے لیے سب سے سستا شہر کرغستان کا دارالحکومت بشکیک ہے. دوسرے نمبر پر زمبیا کا شہر لوساکا اور تیسرے نمبر پر جارجیا کا شہر تبلیسی ہے. سستے شہروں میں کراچی 9ویں اور اسلام آباد 11ویں نمبر پر ہے. 209 شہروں کی فہرست کو مرتب کرنے کے لیے 200 سے زائد مختلف اخراجات کا جائزہ لیا گیا، جن میں رہائش، سفر، خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق سستے ترین شہروں میں سے 5 افریقہ کے ہیں. خیال رہے کہ رواں ماہ کے شروع میں عالمی میگزین اکانومسٹ نے کراچی کو رہائشی سہولیات کے لحاظ سے دنیا کے 10 بدترین شہروں کی فہرست میں شامل کیا تھا، جس کی وجہ انفراسٹرکچر، صحت اور تعلیم کی خراب صورتحال ہے. پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد نے میرے لیے کوئی نشانی چھوڑی ہو. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ساجد ستپارہ نے والد اور جان اسنوری کی باقیات کے لیے سرچ آپریشن شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، میں خود وہاں جا کر ان آخری مراحل کا سراغ لگاؤں گا. پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے والد اور جان اسنوری کی باقیات کے لیے سرچ آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا. ساجد ستپارہ نے K2 مشن پر جلد روانہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، واقعات کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں. والد اور جان اسنوری جنوری کے اوائل میں K2 سر کرنے گئے تھے. جان سنوری میرے والد محمد علی ستپارہ نے موسم گرما میں K2 چوٹی سر کی. پاکستانی کوہ پیما کا کہنا تھا کہ ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان کی تلاش میں ہماری مدد کی. سرچ آپریشن میں پاک فوج نے تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا. اب میری باری ہے کہ میں خود وہاں جا کر ان آخری مراحل کا سراغ لگاؤں. انہوں نے مزید کہا کہ ممکن ہے کہ تینوں چوٹی سر کرنے سے پہلے ہی واپس آئے ہوں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میرے لیے کوئی نشانی چھوڑی ہو. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد.